الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي للحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم رب زدني علما. معزز حاضرین اور پردہ نشین خواتین، اللہ رب العالمین کا فضل و کرم اور اس کا احسان ہے کہ ہم لوگ عشر ذی الحجہ میں داخل ہو چکے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس مہینے کی حرمت اور اس عشرے کی عظمت کو سمجھتے ہوئے اس مہینے کا اعمال انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. جیسا کہ ہر منگل بعد نماز عشاء الرحیق المختوم سیرت النبی پر لکھی گئی کتاب کا مختصر درس ہوتا ہے. اللہ رب العالمین ہمیں اس سلسلے کو جاری رکھنے کی توفیق دے اور ہم جو کچھ پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں، ہمیں اپنی زندگی میں اسے نافذ کرنے کی توفیق دے. آمین یا رب العالمین. پچھلے درس میں تقریباً 2 یا 3 دروس گزرے اس عنوان پر کہ اسلام کے اوپر اور عقیدے کے اوپر صحابہ کرام کو جو چیزیں ثابت قدم رکھتی تھیں، اتنی مصیبتوں کے باوجود، اتنی آفتوں کے باوجود، اور کہ ان کے اوپر آزمائشوں کے نئے نئے طریقے اور ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے، اس کے باوجود اسلام کو انہوں نے ترک نہیں کیا، عقیدہ صحیحہ کو انہوں نے نہیں چھوڑا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ رہے اور اسی طرح سے اسلام کا راستہ ہمیشہ انہوں نے اپنے آپ کو اسلام کے راستے سے اور زیادہ مضبوط کیا. کیا اسباب تھے، کیا عوامل تھے، کن وجوہات کی بنا پر انہوں نے ایسا کیا؟ وہ تقریباً 6 اسباب اور 6 وجوہات پیچھے بیان کیے گئے تھے. اب یہاں تیسرا مرحلہ شروع ہو رہا ہے. تیسرا مرحلہ کتاب کے اعتبار سے تیسرا مرحلہ شروع ہو رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی کی زندگی جو تھی، مکی زندگی، ان میں بالکل چھپ چھپا کر، لوگوں سے بچا کر، لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو کر دین اور اسلام کی دعوت لوگوں تک پہنچائی. پھر یہ ہوا کہ کھلے عام لوگوں میں دین اسلام کی نشر و اشاعت شروع ہو گئی اور باقاعدہ خصوصاً حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کے بعد اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اسلام لانے کے بعد باقاعدہ لوگوں کے جمع غفیر میں جا کر کے بھی انہوں نے عبادت کی اور ڈنکے کی چوٹ پر انہوں نے توحید کے پرچم کو لہرایا. جو مصیبتیں، جو آزمائشیں ان کے اوپر آئیں، وہ پچھلے درس میں یہ تمام چیزیں گزری ہیں. اب تیسرا مرحلہ یہ شروع ہوا کہ مکہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے جو مورچہ سنبھالا تھا اور باقاعدہ اسلام کے لیے انہوں نے جو قربانیاں دی، اب مکہ کے اندر لوگ جو اسلام قبول کرنے والے تھے انہوں نے کر لیا اور زیادہ گنجائش نہ بچی. بڑے بڑے دشمنان بچے ہوئے تھے اور گھیرا بندی، گویا کہ گھیرا ان لوگوں کا انہوں نے تنگ کر دیا. اب باقاعدہ لوگوں تک پہنچنا، لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا مکے کے اندر، یہ بہت زیادہ آسان نہیں رہا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مکے سے باہر بھی دعوت دی جا سکتی ہے اور باہر کے لوگوں کو بھی اسلام کی طرف بلایا جا سکتا ہے. چنانچہ طائف کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ ہوا. یہ شوال کے مہینے میں یا اسی طرح سے شوال کے مہینے میں 10 نبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے کے یہ 10ویں سال میں. اور اگر انگلش کی تاریخ دیکھیں تو مؤلف نے ذکر کیا ہے
یہی مہینہ جو چل رہا ہے مئی کے آخری دن تھے، یا اسی طرح سے جون کے شروع کے دن تھے، 619 عیسوی 619 عیسوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے۔ وہ یہ کہ مکے والوں سے اب جو لوگ اسلام قبول نہیں کر رہے تھے ان سے مایوس ہو کر، یا ان کو بہت زیادہ جو پریشانی ہو رہی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو، تو ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہماری دعوت جو ہے باہر بھی پھیلے، لوگ باہر بھی اس کو جانیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف مکے کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجا گیا تھا۔ طائف یہ مکے سے تقریباً 60 میل دور ہے، 60 میل دور، تقریباً 80 کلومیٹر ہوتے ہیں، یہ 75 یا 80 کلومیٹر قریب ہوتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مسافت آتے اور جاتے ہوئے یہ پیدل طے فرمائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف ایک شخص تھے، آزاد کردہ غلام، جو کہ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ تھے۔ اب راستے میں یہ تقریباً یہ مسافت طے کرتے ہوئے جس قبیلے سے ملاقات ہوتی، جہاں سے گزر ہوتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کو اسلام کی دعوت دیتے، اسلام کے بارے میں بتاتے۔ لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ راستے میں کسی نے بھی اسلام کی دعوت کو قبول نہ کیا۔ اتنی لمبی مسافت، ہر ایک پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت پیش کی لیکن کسی نے قبول نہیں کیا۔ اور آگے چلیے، جب وہ طائف پہنچ چکے تو وہاں قبیلہ ثقیف کے 3 سردار تھے۔ قبیلہ ثقیف بہت بڑا قبیلہ تھا وہاں، اور اس کے 3 سردار تھے، تینوں کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ تینوں آپس میں بھائی تھے، آپس میں تینوں بھائی تھے۔ تینوں کے والد کا نام عمرو بن عمیر ثقفی، عمرو بن عمیر ثقفی، مورخین نے اس کو رقم کیا ہے۔ اور اسی طرح سے ان کے بیٹے جو 3 تھے، تینوں کے نام، ایک کا نام عبد یا لیل، یا اسی طرح سے مسعود، اور ایک کا نام حبیب، یہ 3 نام تھے، عبد یا لیل، مسعود اور حبیب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس بیٹھنے کے بعد تینوں کے پاس فردن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم الگ الگ گئے، اور تینوں کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، انہیں اللہ کی اطاعت کی دعوت دی اور اسی طرح سے اسلام کی مدد کی دعوت دی۔ دیکھو پوری کہانی اور پورا قصہ بیان کیا کہ مکہ کے اندر یہ ہوا 10 سال سے میں نے اتنی محنت کی ہے اور میرے ساتھ اتنے لوگ ہیں، وہاں دشمن بنے بیٹھے ہوئے ہیں، اور مجھے بالکل اور میرے ساتھیوں کو وہاں پر جینا حرام ہو گیا ہے۔ 3 سال کی دشوار، کٹھن اور دشوار زندگی ہم نے گزاری ہے، شیب ابی طالب وغیرہ میں تمام تفصیلات بیان کی۔ کہا کہ آپ مدد کریں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے گا، دنیا اور آخرت میں فلاح و بہبودی دے گا۔ یہ تمام چیزیں جو مکے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بتاتے تھے، وہاں پر بھی تمام کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں رکھی۔ اب جواب ہر ایک کا الگ الگ تھا، ملتا جلتا بھی تھا، اور ہر ایک کا اگر دیکھیں تو ایک ناحیے سے الگ۔ ایک نے کہا کہ اگر آپ اللہ کے رسول ہیں، اگر رسول آپ کو اللہ تعالیٰ نے بنا کر کے بھیجا ہے تو میں تو جا کر کے کعبہ کے غلاف اور پردہ پھاڑ دوں گا۔ اتنے غصے سے اس نے کہا کہ کعبے کا میں پردہ پھاڑ دوں گا اگر اللہ نے آپ کو رسول بنایا ہے، غصے سے، یعنی ماننے سے انکار کر دیا۔ دوسرے نے کہا کیا اللہ کو تمہارے علاوہ کوئی اور نہیں ملا تھا جس کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنی وحی نازل کرتا، شریعت بھیجتا؟ کوئی دوسرا ملا ہی نہیں۔ یہ دوسرے کا جواب تھا، یعنی وہ اس نے بھی تعان و تشریح کے انداز میں دعوت کو ٹھکرا دیا۔ تیسرے نے کہا میں آپ سے بات ہی نہیں کروں گا، میں بات نہیں کروں گا کہ اگر آپ اللہ کے واقعی سچے رسول ہیں تو اگر میں نے آپ سے بات کی اور آپ کی بات سننے کے بعد آپ کی دعوت کو رد کر دیا تو میرے لیے انتہائی خطرناک بات ہے، انتہائی خطرناک بات ہے، میرے اوپر عذاب آ سکتا ہے جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں۔ اور اگر اللہ نے آپ کو نہیں بھیجا ہے، آپ جھوٹ بول کر کے یہ بتا رہے ہیں کہ آپ نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، تو مجھے آپ سے بات کرنی ہی نہیں چاہیے، کوئی اس کا فائدہ ہی نہیں ہے، فالتو کی باتیں، ٹائم پاس۔ تو یہ جواب سن کر یہ تینوں کے جواب تھے۔ ایک نے کہا کہ میں پردہ پھاڑ دوں گا غصے سے، ایک نے کہا کہ آپ کے علاوہ کوئی اور ملا ہی نہیں، تیسرے نے کہا میں آپ سے بات ہی نہیں کروں گا، اگر آپ سچے ہیں تو مجھے مصیبت کا خطرہ ہے، عذاب کا خطرہ ہے، اور اگر جھوٹے ہو تو آپ سے بات کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ یہ جواب سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ گئے اور تینوں کے بعد
دینوں سے ملاقات کے بعد صرف آپ نے یہ کہا کہ جو کچھ ہمارے اور آپ کے درمیان ہوا ہے آپ نے دعوت کو ٹھکرا دی ہے، آپ نے قبول نہیں کیا ہے، لیکن دوسروں کو اس بارے میں مت بتائیے، دوسروں کو اتنی مہربانی کریں کہ دوسروں کو مت بہکائیے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل گئے۔ اب یہ تقریباً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے اندر 10 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان 10 دنوں کے اندر ایک ایک سردار کے پاس تشریف لے جاتے، ہر قبیلے کے پاس جاتے، ہر ایک سے گفتگو کرتے، ہر ایک کا حال سنتے، ہر ایک کو باقاعدہ تفصیلات بیان کرتے، اسلام اور اہل اسلام کی مدد کے لیے ابھارتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام اور اہل اسلام کی مدد کے لیے جو وعدہ کیے ہیں ان تمام وعدوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے، لیکن سب کا جواب تقریباً یہ تھا، الگ الگ ناحیے سے جواب دیتے، سب کا تقریباً یہی تھا کہ آپ شہر سے نکل جاؤ، ہم سے دور ہو جاؤ، ہماری آنکھوں سے دور ہو جاؤ، ہمیں اس کی دعوت مت دو، ہم نہیں ماننے والے۔ یہاں تک کہ بعض نے اوباشوں کو، جو غلط رویے اختیار کرنے والے نوجوان ہوتے ہیں، جو بالکل جذبے سے بھرے ہوئے جو معمور ہوتے ہیں اور ہر ایک پر سڑکوں پر نکل آتے ہیں، ان لوگوں کو ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپسی کا ارادہ کر رہے تھے تو باقاعدہ یہ لوگ آپ کے پیچھے آ رہے تھے اور گالیوں سے آپ کی گویا کہ تشریح کر رہے تھے، آپ کو لعن طعن کر رہے تھے، گالیوں سے کبھی کبھی آپ کو باقاعدہ یہ کرتے بھگاتے گالیوں کے ذریعے سے، اسی طرح سے تالیاں پیٹتے، جو ایک مذاق اور ٹھٹے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، ایک اس کی شکل ہوتی ہے۔ اسی طرح سے بہت شور مچاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی کسی سے بات کرنے کے لیے جاتے، بہت شور مچاتے اور بات سننے نہیں دیتے، یہاں تک کہ دیکھتے دیکھتے دھیرے دھیرے راستے میں اتنی بھیڑ جمع ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کے دونوں جانب 2 لائن لگ گئی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے جاتے تو لوگ بھی آپ کے ساتھ ساتھ جاتے، یعنی ڈرانے دھمکانے کے انداز میں جاتے، یہاں تک کہ بد زبانیاں کرتے، اور اسی طرح سے بعض جو نوجوان تھے انہوں نے پتھروں سے بھی آپ کے اوپر بارش کی، یہاں تک کہ آپ کے ساتھ جو آپ کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ڈھال بن جاتے، آپ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتے تھے، جس طرف سے بھی پتھر کی بارش ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چلے جاتے اور پتھر کہیں سے آ کر کے زید بن حارثہ کے اوپر پڑتے، یہاں تک کہ یہ سلسلہ برابر جاری رہا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہو گئے اور حضرت زید بن حارثہ کے سر پر بھی بہت زیادہ چوٹ آئی۔ اسی طرح سے چلتے چلاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عتبہ اور شیبہ، یہ ربیعہ کے دونوں بیٹے ہیں، راستے میں قریب طائف سے 3 میل کے فاصلے پر ان لوگوں کا باغ تھا، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ لی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ لے لی، آپ رک گئے تو جو بھیڑ آئی تھی طائف سے وہ واپس چلی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے دیوار سے ٹیک لگا کر انگور کی بیل کے سائے میں بیٹھ گئے، یہاں تک کہ تھوڑا سا اطمینان ہوا، چونکہ اتنی دور سے بھگائے آ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا اطمینان ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، جو دعا فرمائی اسے احادیث کی کتاب میں درج کیا گیا اس دعا کو، اور اسی طرح سے سیرت کی اکثر کتابوں میں اس دعا کو لکھا گیا ہے، اور باقاعدہ اس دعا کا نام دعائے مستضعفین کہا گیا ہے، اس کا نام دیا گیا ہے دعائے مستضعفین۔ آپ اگر سرچ کریں گے تو یہ دعا آئے گی۔ وہ مستضعفین کیا معنی؟ یعنی بہت زیادہ کمزور، ناتواں اور محتاج لوگوں کی دعائے مستضعفین سے یہ دعا مشہور ہے۔ اور اگر اس دعا کے آپ اگر سینٹنس میں غور کریں گے، اگر جملوں میں غور کریں گے تو ایک جملہ ایک سینٹنس سے اندازہ ہوگا کہ طائف والوں نے کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدسلوکی کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا یہ بتلاتی ہے کہ کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کس طرح سے مصیبت آئی تھی اور کس طرح سے آپ کا دل چور چور ہو گیا تھا۔ جب افسوس ہوتا ہے انسان کو، تکلیف ہوتی ہے تو جملے بھی اسی قدر ہوتے ہیں، اسی طرح کے ہوتے ہیں، اسی اسٹرکچر میں ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احساسات، آپ کے جذبات، آپ کے دکھ، آپ کی مصیبت اور اسی طرح سے آپ کے حزن و علم اور غم کا گویا کہ ایک مجموعہ ہے، ایک گلدستہ ہے یہ دعا۔
چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس یا ارحم الراحمین انت رب المستضعفین وانت ربی الى من تکلنی الى بعید یتجہمنی ام الى عدو ملکته امری ان لم يكن بك على غضب علي غضب فلا أبالي ولكن عافيتك هي أوسع لي أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو يحل علي سخطك لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك. یہ دعا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی تھی. اس کا اگر مفہوم دیکھیں ترجمے کے تقریباً قریب ہے تو اس میں جو عربی میں ہے اس کا بالکل اندازہ ہی الگ لگایا جا سکتا ہے. اس کا ترجمہ اگر کریں تو اس قدر اس کے اندر قوت نہیں آتی, اس کا اندازہ اس طرح نہیں لگایا جا سکتا. البتہ اگر عربی سمجھ ہو اور عربی کی اگر جھان پھٹک ہو اور عربی کی باریکیوں کو کوئی سمجھے تو یہ دعا اور زیادہ مؤثر سمجھ میں آتی ہے. دیکھیں ترجمہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ الیک اشکو ضعف قوتی, اے اللہ میں تجھ سے ہی اپنی کمزوری اور بے بسی کا سوال کرتا ہوں, شکایت کرتا ہوں. وقلت حیلتی, اور اپنی بے بسی کا میرے پاس کچھ بھی نہیں. وہوانی علی الناس, اور لوگوں کے نزدیک اپنی بے قدری کا شکوہ کرتا ہوں کہ لوگوں کے نزدیک میری کس قدر بے قدری تھی. میں نبی ہوں, رسول ہوں, اور تیرے پاس میرا مقام و مرتبہ. یہ تمام چیزیں ان جملوں میں سب بے وزن ہیں. اس کے بعد کہا یا ارحم الراحمین انت رب المستضعفین وانت ربی, اے اللہ تو ارحم الراحمین ہے, اے تمام رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے, تو کمزوروں کا رب ہے اور تو ہی میرا بھی رب ہے. الی من تکلنی, تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے. سبحان اللہ, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں. الی من تکلنی, کس کے حوالے تو کر رہا ہے. الی بعید یتجہمنی, اے اللہ کیا کسی بیگانے کے حوالے تو کر رہا ہے جو میرے ساتھ تندی سے پیش آتے ہیں, یعنی بہت ہی بے رحمی سے پیش آتے ہیں. اب الی عدو ملکتہ عمری, اے اللہ کیا کسی دشمن کے حوالے تو مجھے کر رہا ہے جس کو تو نے میرے معاملے کا مالک بنا دیا ہے. ان لم یکن بک علی غضب فلا ابالی, اے اللہ اگر مجھ پر تیرا غضب نہیں ہے, اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں, لیکن تیری عافیت میرے لیے زیادہ کشادہ ہے. ولیکن عافیتک ہی اوسع لی, لیکن تیری عافیت میرے لیے زیادہ کشادہ ہے. اس کے بعد دعا کی اے اللہ, اور جس پر فرمایا میں تیرے چہرے کے اس نور کی پناہ چاہتا ہوں جس سے تاریکیاں روشن ہو گئی, اور جس پر دنیا اور آخرت کے معاملات درست ہوئے, تو مجھ پر اپنا غضب نازل کرے, اس سے میں پناہ مانگتا ہوں. اسی طرح سے یا تیرا عتاب مجھ پر نازل ہو جائے, اس سے بھی میں پناہ مانگتا ہوں. تیری ہی رضا مجھے مطلوب ہے, یہاں تک کہ تو خوش ہو جائے, اور تیرے بغیر کوئی زور اور کوئی طاقت نہیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی. ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ربیعہ کے جو بیٹے تھے, اس حالت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حالت کو انہوں نے دیکھا تو جذبہ قرابت میں ان کے اندر حرکت پیدا ہوئی. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں دیکھا, بالکل کمزور, ناتواں, محتاج, کوئی ساتھ نہیں ہے, اور اسی طرح سے خون بہہ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اتنی سخت, اتنی طاقت نہیں ہے کہ اٹھ کر بیٹھ سکیں. ان تمام چیزوں کو جب انہوں نے دیکھا تو ایک غلام کو جس کا نام عداس یا عداس عیسائی غلام تھا, اس کو بھیجا کہ جاؤ ان کو جا کر کے انگور کا ایک گچھا دے دو اور جا کر کے اسے کھلاؤ. وہ غلام آیا اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ پیش کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کہہ کر کے وہ کھانا شروع کر دیا. عداس نے یہ کہا کہ جملہ تو اس علاقے کے لوگ نہیں کہتے, میں نے تو پہلی بار سنی اس علاقے کے لوگ اس جملے کو نہیں کہتے بسم اللہ کہہ کر کھانا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کہاں کے رہنے والے, غلام سے پوچھا, اور تمہارا دین کیا ہے. اس نے پھر جواب دیا کہ میں عیسائی ہوں اور نینوا کا رہنے والا ہوں, نینوا کا رہنے والا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھا تم مرد صالح یعنی یونس بن متہ کی بستی کے رہنے والے ہو. یونس بن متہ, یونس علیہ السلام کی بستی کے رہنے والا ہوں. نینوا کی طرف ان کو نبی بنا کر بھیجا گیا تھا. اس نے کہا, اس غلام نے, آپ یونس بن متہ کو کیسے جانتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں, وہ میرے بھائی تھے, لہٰذا یہ کہا کہ ہم اور وہ نبوت کے اعتبار سے بھائی ہیں.
یہ سن کر عداس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھک پڑا اور آپ کے سر اور ہاتھوں کو اس نے بوسا دیا. یہ دیکھا یہ تمام مظاہر اور یہ تمام مناظر یہ ربیعہ کے دونوں بیٹے عتبہ اور وہ دیکھ رہے تھے, دونوں بیٹے دیکھ رہے تھے. چنانچہ اس کو دیکھنے کے بعد غلام کو انہوں نے بلایا اور جو باتیں ہوئی اور اس کے بعد ان کے ساتھ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملات ہوئے اور باقاعدہ اسی باغ کے اندر اور جانے کے بعد پھر مکہ کے اندر جو واقعات ہوئے اور باقاعدہ جنوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہونا اور آپ کی دعوت کو قبول کرنا, یہ چیزیں ہوئی. انشاءاللہ العزیز اگلے درس میں ہم اس کو جانیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب کریم ہم تمام لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے, سیرت کو سمجھنے اور اپنی زندگی میں اسے نافذ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. وصلی اللہ علی النبی الکریم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.